سورہ کوثر پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ جن لوگوں کی کمائی کم ہے یا ان کے پاس کمائی کے زیادہ سادھن نہیں ہیں، ان کو سورہ کوثر پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے کمائی کے راستے کھل جائیں گے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں یا جن کی اولاد جنم کے بعد ہی مر جاتی ہے یا زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہتی، انہیں سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ جو شخص پابندی سے اس سورہ کو پڑھے گا، اسے قیامت کے دن جنت کی کوثر نہر کا پانی پینے کو ملے گا۔ اپنے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت کے لیے سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس سے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت رہے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ سورہ کوثر کی برکت سے آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اگر پہلے سے کوئی بیماری ہوگی تو وہ بھی اس سورہ کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کو پابندی سے پڑھنے والے شخص کی ہر مراد پوری ہوتی ہے، اس لیے ہر جائز مراد کو پوری کرنے کے لیے سورہ کوثر پڑھیں۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ کوثر ہر عشاء کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھے، جس سے رشتے میں آ رہی رکاوٹ سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے، یعنی اسے کچھ یاد نہیں رہتا، تو اسے اس سورہ کو ضرور پڑھنا چاہیے، جس سے اس کی دماغی حالت میں سدھار ہوگا اور یادداشت مضبوط ہوگی۔ سورہ کوثر غریبی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کا ویاپار یا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ویاپار ایسے ہی چلتا رہے، تو اسے پابندی سے سورہ کوثر کی ہر دن پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے بزنس میں بہت منافع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی ہر سورہ کو پابندی سے پڑھیں اور اس میں بتائے گئے راستوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ دوستو، سورہ کوثر کب پڑھنا چاہیے یا سورہ کو پڑھنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس سورہ کو اتنی مرتبہ پڑھنے سے ایسا ہوگا، یعنی کوئی 33 مرتبہ پڑھے گا تو ایسا ہوگا، کوئی 21 مرتبہ پڑھے گا تو ویسا ہوگا۔ ایسا کرنے یا کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ سورہ کوثر کو کتنی محبت سے پڑھ رہے ہیں، کتنا دل لگا کر پڑھ رہے ہیں، جتنا خوشی سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ صرف کسی کے کہنے پر سورہ کوثر کو 21 یا 33 مرتبہ پڑھ کر اس کام سے نپٹنے کا سوچتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ آپ سورہ کوثر کو جتنا دل سے پڑھیں گے اور اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے کا سب سے بہتر وقت کون سا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ کوشش کریں کہ فجر کے نماز کے بعد پابندی سے جتنی مرتبہ آپ چاہیں پڑھیں، کیونکہ اس وقت آپ کا دل اور دماغ بہت شانت رہتا ہے اور آپ کا دھیان صرف اللہ کی عبادت کی طرف ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ افطاری کے وقت پڑھ کر دعا مانگیں۔ باقی آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عشاء کے وقت بھی آپ ہر کام سے فری ہو جاتے ہیں اور سونے سے پہلے اللہ کی عبادت کر کے سوتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو جب وقت ملے آپ یہ سورہ کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ آپ کو اس سورہ کو پڑھنے سے فائدے ملتے رہیں۔ سورہ کوثر کا استعمال آپ وظیفے کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ الگ الگ پریشانیوں کا وظیفہ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں۔ سورہ کوثر میں وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر پریشانی سے نکال سکتی ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ کر کے آپ الگ الگ مصیبتوں یا پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ پر سورہ کوثر کے لے کر الگ الگ وظیفے بتائے گئے ہیں۔ بہتر ہے آپ اپنے حساب سے دل سے اس سورہ کو پڑھیں۔
جس سے آپ ہر پریشانی سے نکل سکیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے، دین پر چلنے اور 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔